اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ 25ویں پارے سورہ جاثیہ کے یہ تیسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے متعلق کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ ان مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر وجود دیا ہے، جس کے وجود کا دنیا میں اللہ کا منکر بھی انکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں انسان ہے، اور جس اللہ نے اپنے قدرتوں کے کچھ نمونے گزشتہ آیاتوں میں بیان کر دیے، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں پھیلا اور پیدا کیا ہوا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف دنیاوی زندگی گزارنے والے لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ غور کریں کیا وہ اللہ کے ان بیان کردہ حقائق سے انکار کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ بیان کردہ حقیقت ہے، سچ ہے، تو یہ بھی سچ ہے کہ وہی اللہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، جس کے حکم سے یہ زندہ اور جس کے حکم سے اس کو موت سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے، وہی اللہ اس کو ایک مرتبہ پھر زندہ کرے گا، اور پھر دنیاوی زندگی میں اس کی کی ہوئی تمام اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ ان دنیاوی زندگی میں کی ہوئی تمام اعمال میں سے اگر اس کے اللہ کے فرمانبرداریاں زیادہ نکل آئی تو اس کثرت کی بنیاد پر اس کو کامیابی سے ہمکنار کر کے اللہ کا قرب اس کو عطا کر دیا جائے گا، جنت اور جنت کے نعمتوں اور وہاں کے سدا بہار خوشحالی کی صورت میں۔ اور جس نے دنیاوی زندگی میں اللہ سے بغاوت، سرکشی اور ضد کا راستہ اپنایا، اس کو ناکامیوں سے ہمکنار کر دیا جائے گا جہنم کے ہولناک عذابوں کی صورت میں۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، عقلی لحاظ سے بھی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام اولین اور آخرین جمع ہو، اور ان اولین اور آخرین میں سے جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں بے انصافیاں کی، مظالم کیے، ان سے ان کا پورا حساب اور کتاب لیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں بے شمار ظالموں کو ان کے ظلموں کا بدلہ نہیں دیا جاتا یا سزا نہیں دی جاتی، اس لیے کہ یا تو اتنا سزا دینا ممکن نہیں جس درجے کے ان کے وہ مظالم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے ظلماً 4 بندے قتل کر دیے، تو اب اگر اس ظالم کو پکڑ لیا جائے اور وہ جو 4 مختلف گھرانوں، خاندانوں کے افراد اس نے مار دیے، ہر ایک خاندان کا یہی تقاضا ہے کہ بھئی اس کو میرے مقتول کے بدلے سزا موت دی جائے، تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو اگر سزائے موت دی بھی دی گئی تو وہ ایک کی طرف سے ممکن ہے، 4 کی طرف سے ممکن نہیں، اس لیے کہ بندے اس نے 4 مارے ہیں اور بدلے میں یہ 1 مارا جا رہا ہے یا سزائے موت دی جا رہی ہے، تو باقی 3 کو کہاں سے مطمئن کر دیا جائے، کیسے مطمئن کر دیا جائے، ان کا بدلہ اس ظالم سے کیسے لیا جائے اور لے کے دیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ موت تو اس ظالم کو 1 ہی دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ 10 مرتبہ سزائے موت دیں، اس کو 20 مرتبہ سزائے موت دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ موت تو ایک موت ہے جو اس کو پہلے بار آ گئی۔ لہذا دنیا میں کسی کے ساتھ پورا حساب اور کتاب کرنا ممکن نہیں،
اس لیے کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو اعمال کی جگہ ہے۔ لہذا عقل بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اولین اور آخرین کو جمع کر دیا جائے، اور پھر اولین اور آخرین میں جو لوگ ظالم ہو گزرے ہیں ان کو ان کے ظلم کا سزا پورا طریقے سے مل سکے اور دیا جا سکے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال کر ان کو دے گا کہ جہاں موت کے طرح تکلیفوں سے ہمکنار کر دیے جائیں گے ان کو، اور یہ ہر بار یہی خیال کریں گے کہ اب تو آئی ہمیں موت، لیکن وما ہوا بمیت، وہ مریں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کے بارے میں اپنے معاملات بندوں کے نظروں سے پوشیدہ رکھے ہیں، ان پر بھی بالکل اسی طرح یقین کر لینا چاہیے جس طرح کہ اللہ کی دنیاوی زندگی میں دن کا روشن ہونا یقینی ہے، رات کا اندھیرا ہونا یقینی ہے، اور اوپر کی طرف سے بادلوں سے بارش کا برسنا یقینی ہے، انسان کا وجود یقینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی نے بنائے ہیں آسمان، والارض، اور زمین، بالحق، جیسے چاہیے، وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ پائے کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، اس کا جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور یہ سارا نظام بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ان کے احوال میں غور کر کے لوگ معلوم کر سکیں کہ بے شک جو چیز بنائی گئی ہے ٹھیک موقع سے بنائی اور اندازے کے ساتھ بنائی جائے، اور ضرور ایک دن اس کارخانہ ہستی پر آئے گا کہ جو اس کارخانہ ہستی کی تخلیق کے عظیم الشان مقصد کو واضح کر دے گا، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے معبود بنائے رکھا ہے اپنے خواہش کو، یعنی جو جی میں آئے اسے کر گزرتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جو کچھ میرا خواہش مجھ سے تقاضا کرتا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں، بس خواہشوں کے سمندر میں غوطے کر رہا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، علی علم، باوجود اس کے کہ وہ جانتا بوجھتا ہے، اندھا نہیں، بہرا نہیں، گونگا نہیں۔ وختم علی سمعہ، اور اللہ نے مہر لگا دیا ہے اس کے کانوں پر، یعنی سننے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقلبہ، اور اس کے دل پر، یعنی دل اس کا نارمل ہے لیکن نارمل دل رکھنے کے باوجود اس کا دل ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف جھکتا ہی نہیں۔ وجعل علی بصرہ غشاوۃ، اور اس کے آنکھوں پر اللہ نے گویا اندھیرا رکھ دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون ہے وہ جو اس کو ہدایت دے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ جو شخص محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود ٹھہرا لے، جدھر اس کے خواہش لے چلے ادھر ہی چل پڑے، حق اور نہ حق کے جانچنے کا معیار اس کے پاس یہی خواہش نفس رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ دنیا میں اگر اس کو نہ چھوڑ دے تو پھر دنیا امتحان کی جگہ تو نہ ہوا، اس لیے کہ امتحان میں امتحان دینے والوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کان نصیحت کے بات سنتے ہیں، نہ دل سچی بات کو سمجھتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں، نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ جس کو اس کی کرتوت کی بدولت ایسے حالات پر پہنچا دے، کون سی طاقت ہے جو اس کے بعد اسے راہ پہ لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالو، اور وہ لوگ کہتے ہیں ما ہی، کچھ نہیں، الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ ہماری دنیاوی زندگی، نموت، جہاں ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم مرتے نہیں ہیں مگر زمانے سے، یعنی زمانے کے حالات ہی کچھ کو پیدا کرتے ہیں، کچھ کو بیمار کرتے ہیں،
اور بعضوں کو مارتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہے، یہ تو گردش زمانے کا نتیجہ ہے۔ دہریوں کو بھی دہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کائنات کے اندر سارے تبدیلی کو خود اس دنیا کو سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل دخل سے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالتا مگر زمانہ، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ